أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وإنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی. ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں. سورہ اعراف کی 156 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس سے پہلے اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان 70 گستاخ آدمیوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. اور موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کے طور پہاڑ پر گئے اور ان لوگوں کی گستاخی پر ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موت کو طاری کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ان لوگوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے پھر موقع دیا کہ تم لوگ اس کتاب کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مزید دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگی، یا اللہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی لکھ دیجئے. دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی لکھ دیجئے. اس کے لیے ہم آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں بھلائیاں لکھ دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، کہ میرا عذاب تو اسی کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا. میرا عذاب اسی کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی پر بلا وجہ عذاب پہنچے، میں کسی کو عذاب کے اندر گرفتار کروں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا مہربان ہے. اگر اللہ چاہتے تو چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر ہماری پٹائی کر دیتے، عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتے، بلکہ سب سے پہلے تو اس قوم کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی. اس کے بعد جب انہوں نے نہیں مانی بات تو پھر اس قوم کو اور ان لوگوں کا عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا. پھر اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. ساری کائنات جو ہے اللہ کی رحمت، ساری کائنات پر اللہ کی رحمتیں چھائی ہوئی ہیں. بد ہو، نیک ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، اور جو درندے ہو، ساری مخلوق پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں؟ 100 رحمتیں ہیں. ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کو اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے، صرف ایک رحمت کو، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اس ایک رحمت کی برکت سے ساری کائنات ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے. باپ جو ہے دیکھیے اولاد سے، ماں باپ جو ہے اولاد سے محبت کر رہے ہیں، اولاد جو ہے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے چرند پرند، درندے چرندے سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں. صرف ایک رحمت کی وجہ سے اللہ نے 99 رحمتیں اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور ان 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے خاص کریں گے۔ ایک رحمت کو تو اللہ نے تقسیم کر دیا، 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اس ایک رحمت کو ملا کے 100 رحمتیں اللہ کر کے ان 100 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک اور مسلمان آدمیوں پر رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ اندازہ لگا یہ ایک رحمت کا یہ عالم ہے، ساری کائنات ایک دوسرے کی ہمدرد ہے، مدد کر رہی ہے، کسی کو کوئی مصیبت آئی، کسی کو کوئی پریشانی آئی تو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی زلزلہ آیا، کہیں کوئی سیلاب آیا، یا کوئی مصیبت کے اندر کوئی مبتلا ہوا، کسی کو کوئی بیماری آئی تو دیکھیے لوگ بھاگ بھاگ کر کے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہیں زلزلہ آیا تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے ملکوں آ رہے ہیں۔ کہیں سیلاب آیا تو دنیا کے لوگ اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اس ایک رحمت کا دیکھیے خاصہ ہے۔ جب 99 رحمتوں کا اللہ تعالیٰ ظہور فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ 99 رحمتیں جب اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھیے ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ قرآن کے اندر ہم لوگ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے الرحمن الرحیم، دو رحمتیں دیکھیں۔ رحمان کے معنی بھی وہی ہے تقریباً جو بڑا مہربان، رحیم کے معنی بھی وہی ہے جو نہایت میں رحم والا، لیکن رحمان کا تعلق دنیا سے ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ مہربان ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کوئی امتیاز نہیں کر رہے کہ چلو کافر ہے تو اس کو کھانا نہیں دیں گے، کافر ہے تو اس کو پانی نہیں دیں گے، کافر ہے تو اس کو ہوا نہیں دیں گے، کافر ہے تو اس کو جو ہے کپڑے نہیں پہنائیں گے، کافر ہے تو اس کو مکان نہیں دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کھانا دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی کھانا دے رہے ہیں، کافروں کو پانی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی پانی دے رہے ہیں۔ ساری مخلوق کے اندر دیکھیے اللہ کے کتنے نافرمان لوگ ہیں، زناکار، بدکار، شرابی، جواری، یہاں تک کہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ بھی ہیں۔ چین کے اندر دیکھیے کمیونسٹ لوگ خدا کو نہیں مانتے، رشیا کے اندر ایک زمانے میں کمیونسٹوں کی حکومت تھی، خدا کو نہیں مانتے تھے، اور بہت سارے اسلامی ملک، ترکی کے اندر کمال اتا ترک، مصطفیٰ پاشا، کمال کیا سب نام ہے، یہ لوگ بھی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا، کھانا دے رہا، پانی دے رہا، ہوا دے رہا، مکان دے رہا، کپڑے دے رہا، عزت دے رہا، حکومت دے رہا، منصب دے رہا، ساری چیزوں سے نواز رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رحمت کو سب کے لیے خاص کر دیا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف مسلمان مومن اللہ کے فرما بردار ہی اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ دنیا کے اندر تو سب کے لیے عام ہے رحمت، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے رحمت عام ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے صرف اپنے ماننے والوں کے لیے ہی اپنے رحمت کو ظاہر کریں گے، کسی اور کے لیے رحمت ظاہر نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوگی کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو بھی اللہ کی رحمت سے یہ امید ہو جائے گی، اللہ کی رحمت اتنی عام ہوگی قیامت کے دن، اتنی عام ہوگی مسلمانوں کے ساتھ کہ شیطان کو، ابلیس کو بھی امید پیدا ہوگی کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے، لیکن ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ صرف اللہ کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ خاص ہوگی، کافروں کے ساتھ، منافق کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف ماننے والوں کو ہی اللہ اپنی رحمت سے فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب تو اسی کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، اور میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت کے آخری میں کیا فرما رہے ہیں، میری رحمتوں کا مستحق وہی ہوگا جو 3 باتوں کا اہتمام کرے گا۔ میری رحمتوں کا مستحق وہی آدمی ہوگا جو 3 باتوں کا اہتمام کرے گا۔ اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے خطاب ہو رہا، لیکن ہم سب بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اصل میں تو مضمون موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جا رہا، لیکن ہم بھی اس کے اندر مستحق ہیں، اور ہم بھی اس کے کیا ہیں، مخاطب ہیں۔ ہم بھی یہ کام کریں جو اللہ ان کو کہہ رہے کرنے کے لیے، ہم کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے 3 چیزوں کا جو اہتمام کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں وہ میری رحمت کا مستحق ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کے بارے میں قرآن کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے
کرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، بچ بچ کر، ڈر ڈر کر، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، پاک دامن ہو کر کے اللہ سے ڈر ڈر کر کے زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ہر موقع پر، ظاہر میں، باطن میں، مجمع میں، تنہائی میں، کہیں بھی ہو، تقویٰ آدمی کے انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو تقویٰ جو اختیار کرے گا وہ میری رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو زکوٰۃ کو ادا کرے گا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا۔ اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ یہودی لوگ بڑے بخیل لوگ ہیں، اس کے اندر بخل بہت پایا جاتا۔ یہ کم وقت لوگ اپنے فائدے کے لیے اپنی قوم کی عزت کو بھی نیلام کر دیتے۔ یہ یہودی لوگ اپنوں کے بھی نہیں ہوتے، اس قدر ذلیل اور غلیظ یہ قوم ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں زکوٰۃ کو ادا کرے، کیونکہ اس کے اندر بخل پایا جاتا تھا، وہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ کو بھی ادا کرے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور جو حکم دیا گیا وہ صرف یہ مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ پہلی امتوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ یہودیوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ وہ لوگ بخیل قسم کے لوگ تھے۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا وہ میری رحمت کا مستحق بنے گا۔ اور تیسری چیز کیا فرما رہے ہیں؟ جو میری آیتوں پر یقین کرے گا، جو میری آیتوں پر ایمان لائے گا، توریت کے اوپر بھی ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے ان کو بھی خطاب کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لائیں۔ تو جو تین باتوں کا اہتمام کرے گا وہ میری رحمتوں کا مستحق بنے گا۔ ایک تو تقویٰ اختیار کرے گا، دوسری چیز یہ کہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا، تیسری چیز یہ کہ میری آیتوں پر ایمان لائے گا تو وہ میری رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔